بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر یعنی دم بریدہ اور مقطوع نسل ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کے 53 سال آپ نے مکہ میں گزارا۔ 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو اس بات کا حکم تھا کہ آپ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ آپ اس کام کو کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، کہ اب آپ علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، اور دشمنوں کی طرف سے جو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، آپ اس سے اعراض کریں، اسے نظر انداز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ سیرت کی کتابوں سے اور سیرت کے بیانات سے آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ آپ چوک چوراہوں پر، مکے کے بازاروں میں، اور سالانہ جو بازار لگا کرتے تھے وہاں جا کر کے لوگوں کے درمیان آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اس وقت دعوت و تبلیغ میں سب سے بنیادی چیز توحید تھی۔ مکے کے رہنے والے مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو خدائی میں شریک مانتے تھے۔ مکہ مکرمہ جو ایک ایسا شہر ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا مرکز بنایا تھا، اسے شرک کی آماج گاہ لوگوں نے بنا دیا تھا۔ صحن کعبہ میں بت رکھے گئے، خود کعبۃ اللہ کے ارد گرد بت رکھے گئے، کعبے کے اندر بت رکھے گئے۔ ہر دن کے لیے ایک الگ معبود، ہر کام کے لیے ایک الگ بت، ایسا بنا لیا گیا تھا۔ آپ اس وقت لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت دیا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، دل سے کہو، زبان سے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت نماز کے احکامات نہیں تھے، روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکامات نہیں آئے تھے۔ آج دین جس شکل میں ہے اس وقت نہیں تھا۔ 23 سال کے عرصے میں دین مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے جانے والے تھے اس سال آپ نے حج بھی فرمایا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، اس لیے کہ آپ نے لوگوں سے جو گفتگو کی تھی
اس گفتگو میں یہ چیز نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی جس کو صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے جیسے ہم سے رخصت ہونے والے یا ہم کو رخصت کرنے والے اس طرح گفتگو کرتے تھے. اور حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، یعنی رخصتی کا، علیحدگی کا حج. ظاہر بات ہے جب رخصتی ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اسے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا. آپ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. تو آپ لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے تھے کہ شرک اور بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کو رب مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی الوہیت تنے تنہا وہی معبود ہے، وہی پروردگار ہے. اس بات کو مانو اور اس بات کا اقرار کرو. یہی ایک پیغام تھا جو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اور مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ باپ دادا کا دین جو چلا آ رہا ہے شرک اور بت پرستی کا، اس کے خلاف یہ بات کرتے. آپ کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. جسمانی اذیت اور تکلیف تو دی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، آپ کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کیا گیا، آپ کو دیوانہ، پاگل، کاہن، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. یہ سب کچھ ہوا. مرد تو مرد، عورتیں بھی یہی حرکت کرتی تھی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ حرم کی طرف جانے لگتے تھے تو گھر کا کوڑا کرکٹ جو جمع کر کے عورتیں رکھتی تھی وہ آپ پر پھینک دیا کرتی تھی. قرآن کریم میں جن آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں تفسیر میں اس کی وضاحت کی گئی کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ بیت اللہ میں صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی بدبخت نے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح کی گئی ہے، اس کی بچہ دانی اور اولاد کوئی ہے جو لا کر کے ان کی یہ سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے. ایک بدبخت تو اٹھا گیا، لے کر کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر لا کر وہ غلاظت رکھ دی گئی. آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اسے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، بل دے کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. ہر حربہ استعمال کیا. آپ کو دلی اور ذہنی اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا. اسی کے ساتھ ایک لفظ یہ ہے جو مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں کہا تھا. اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا تھا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ نے دیے تھے. لیکن اللہ کی منشا جو بھی تھی، اللہ کی حکمت و مصلحت جو بھی تھی، جو آپ کی نرینہ اولاد تھی لڑکے، اللہ نے بچپن میں انہیں اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. عبداللہ ہے، قاسم ہے، ابراہیم ہے. حضور کے 3 بیٹے تھے. 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے اور ایک آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے. تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. جب آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، دودھ پینے کا زمانہ تھا، عمر 2 سال سے بھی کم تھی. انتقال ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے جو دکھ اور صدمہ تھا وہ تو تھا. اسی موقع پر ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ سورج گہن ہو گیا اور مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایسا نہیں، ان ھذہ آیۃ من آیات اللہ،
کہ سورج یا چاند کا گہنانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ سورج اور چاند جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اللہ اسے بے نور کرنا چاہے تو اللہ کو یہ قدرت ہے، اللہ اسے بے نور بھی کر سکتا ہے۔ جب اتنی بڑی مخلوق اللہ کے تابع ہے اور اللہ کے حکموں کے آگے بے بس ہے تو اس پوری کائنات کے اندر اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اسی کے حکم پر یہاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جو دم کٹا ہوا ہو، پیچھے سے دم کٹی ہوئی ہو، اسے ابتر کہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے مقطوع نسل یا مقطوع ذکر، مقطوع نسل جس کی نسل ختم ہو جائے۔ جب تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب ان کی نسل ہی ختم ہو گئی، بس جب تک یہ ہیں ان کی زندگی تک، اس کے بعد تو نہ ان کی نسل رہے گی اور نہ کوئی ان کا نام لینے والا رہے گا۔ ظاہر بات ہے اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ کسی مصیبت کا آنا دکھ اور صدمے کی تو بات ہے ہی، لیکن دشمنوں کا خوش ہونا، خوشیاں منانا اور زیادہ دکھ اور تکلیف دیتا ہے، جس کو شماتت اعدا کہتے، دشمنوں کا خوش ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شماتت الاعداء، اے اللہ میں دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے تیسرے صاحبزادے کے انتقال پر کہہ دیا کہ یہ مقطوع نسل ہے، اب ان کا خاندان چلے گا نہیں۔ ظاہر بات ہے خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، ان کا خاندان چلے گا نہیں، بس جب تک یہ ہے اس کے بعد سب کچھ ختم، نہ ان کی نسل باقی رہے گی اور نہ کوئی ان کا نام لیوا باقی رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے انتقال پر، جو آپ کے صاحبزادے تھے، دودھ پینے کی مدت میں انتقال ہو گیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، اور اللہ نے نبوت مجھ پر ختم کر دی ہے، اس لیے اللہ نے میرے بیٹوں میں سے کسی کو زندگی نہیں دی، بچپن میں ہی اللہ نے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ تو دشمنوں نے یہ بات کہی تھی مشرکین مکہ نے کہ یہ تو مقطوع نسل ہے، نہ ان کی نسل باقی رہے گی، یہ مقطوع ذکر ہے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ کوثر کثیر سے مشتق ہے، کوثر کے معنی بہت زیادہ خیر اور بھلائی، اس میں دینی اور دنیاوی ساری دولتیں شامل ہیں، اس میں حصی اور روحانی ساری نعمتیں شامل ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو جو دینی دنیاوی دولتیں عطا کرنی ہے، جو نعمتیں عطا کرنی ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو خیر و بھلائی عطا کی تھی وہ سب اللہ پاک نے آپ کو دی، اور قیامت تک اس دنیا میں جتنی خیر وجود میں آئے گی، جتنی بھلائیاں وجود میں آئیں گی اور آپ کی امت کو اللہ پاک عطا کریں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ ہر آنے والا دن ایک نئی نعمت لے کر کے آتا ہے، ہر آنے والا دن۔ ماضی میں آج جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ماضی میں بڑے بڑوں کے پاس نہیں تھی، آج اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی، اور آگے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ نعمتیں آئیں گی۔ ایک وقت آئے گا
کہ دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی صدقے کا مال لے کر کے نکلے گا کسی مستحق اور ضرورت مند کو تلاش کرنے کے لیے، تو صبح سے شام تک صدقہ لے کر کے گھومتا رہے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ جس کو غریب سمجھ کر کے دینا چاہے گا تو وہ کہے گا کہ اگر کل لے کر کے آتے تو میں لے لیتا، کل میں ضرورت مند تھا، آج تو خود میرے پاس اتنا ہے، تم کو لگتا ہو تو لے کے جاؤ۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین میں جتنی دولت ہے سب زمین باہر کر دے گی، سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ قرب قیامت میں سونے کے پہاڑ زمینوں سے نکلیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لینے والا تو جانے دو، کوئی ان پہاڑوں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ سب کے پاس اتنی دولت ہوگی، بولیں گے یار اب کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو جو خیر کثیر عطا کرے گا اس کا تذکرہ ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ کوثر، میدان محشر میں ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کو نہ معلوم۔ حوض کوثر، محدثین کہتے ہیں کہ حوض کوثر کا معاملہ حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ میدان محشر میں ایک حوض ہوگا جس میں جنت سے پانی آئے گا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اس نہر کا پانی آئے گا اس حوض میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے ان امتیوں کو جو دنیا میں آپ پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے میدان محشر میں اس حوض سے آپ خود پانی پلائیں گے۔ اور حدیث پاک میں حوض کوثر کے پانی کا عجیب و غریب تذکرہ ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا، ایک مرتبہ پی لے گا پیاس بجھ جائے گی۔ میدان محشر کوئی گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہے، 1000 سال، 50,000 سال یا اس سے زیادہ لمبا زمانہ میدان محشر میں رہنا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ حوض کوثر سے جو پانی پی لے گا پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حوض میدان محشر میں ہوگا، لیکن اکثر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت میں ہے، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ محدثین نے اس میں تطبیق اس طرح کی ہے کہ اسی حوض نہر کوثر سے پانی آئے گا جو میدان محشر کے حوض میں جمع ہوگا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی اور دنیاوی دولتیں، حصی اور معنوی نعمتیں سب عطا کی۔ جب آپ کو اللہ نے اتنا نوازا تو پھر ظاہر بات ہے جب نعمت بڑی ہو تو اس کی شکر گزاری بھی بڑی ہوتی ہے۔ حکم دیا فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں۔ صرف نماز ہی نہیں، تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی عبادت کا کرنا یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی کرتے تھے، پوجا پاٹ جو ہوتی تھی وہ بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں پتھروں کے بتوں کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو شامل کرتے تھے۔ حکم دیا گیا کہ اپنی تمام عبادتیں
آپ صرف اللہ کے لیے کریں. حکم دیا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، آپ کہیے کہ میری تمام عبادتیں، ان صلاتی میری نماز اور تمام عبادتیں، و نسکی اور قربانیاں، للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے ساتھ فرمایا کہ محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے. لا شریک لہو، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وبذالک امرت، اور فرمایا وانا اول المسلمین، میں تابع داری اور فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پہلا ہوں. قرآن کریم میں نماز کے ساتھ قربانی کا بھی تذکرہ ہے. نسک قربانی کو بھی کہتے. حکم دیا گیا فصل لربک، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں. اپنی تمام عبادتیں صرف اپنے پروردگار کے لیے کرے. ونحر، اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے. مشرکین مکہ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے. آج بھی لوگ کرتے، آج بھی لوگ کرتے ہیں بتوں کے آگے. ابھی جترا آئے گی، سردی آ رہی ہے، جترا آئے گی تو دیوی کے نام پر قربانی کی جائے گی، بکرے کاٹے جائیں گے. اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کن کے نام پر بکرا ذبح کرتے، جس کو قندوری کہتے. کیا کہتے ہیں؟ قندوری. اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، اور پھر پکوان پکتا ہے اور پھر وہی کھلایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو مشرکین اللہ کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر اور نہ جانے کن کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. آپ قربانی صرف اپنے پروردگار کے لیے کریں. عبادات میں ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے، ایک اہم عبادت. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے وہیں قربانی بھی ساتھ میں، کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا. یہ تو اللہ کی منشا تھی کہ اسماعیل کا ذبح نہ ہو. دل میں حضرت ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل کی محبت تھی اسے ختم کرنا تھا، اور اللہ نے امتحان لیا تھا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا. اللہ نے بچا لیا، مینڈھا ذبح ہوا. اللہ نے اولاد کی قربانی کو جانور کی قربانی سے بدل دیا. یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، ورنہ اس پر عمل کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتا. آج جن کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، پوری زکوٰۃ دینا مشکل ہے، حج کرنا مشکل ہے، وہ اولاد کو کیسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے؟ اور اللہ نے جو شریعت اور دین ہمیں دیا ہے اس میں ہر عمل ایسا ہے جس کا کرنا انسان کے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی اور واقعی ان کا ذبح ہو جاتا تو پھر ہر صاحب اولاد کو اپنی زندگی میں ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی، اور یہ بہت مشکل عمل تھا. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قربانی کا یہ عمل کیا تھا
اور اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا کر مینڈھے کے گلے پہ چھری پھروائی تھی. جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا جبرائیل کھڑے، اور جبرائیل کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں جیتے جاگتے. حیران ہو گئے، دیکھا کہ بجائے بیٹے اسماعیل کے ایک مینڈھا ذبح ہوا ہے. تو حضرت جبرائیل نے آپ کو خوشخبری دی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے. تو قربانی اور نماز، قربانی اور عبادت، اس کا ساتھ ساتھ میں تذکرہ ہے. نماز بھی پڑھو تو اللہ کے لیے، تمام عبادتوں کی ادائیگی صرف اللہ کے لیے ہو، اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہو. ان شانئک ھو الابتر، یہ دو باتیں کہنے کے بعد، دو آیتوں کے بعد تیسری آیت ہے کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے، وہی ابتر ہے، وہی مقطوع نسل ہے، وہی مقطوع ذکر ہے. کس نے یہ بات کہی تھی ہمیں نہیں معلوم، اس کا نام کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے تو ان کا نہ کوئی نام جانتا ہے، اور نہ ان کی نسل باقی ہے، اور نہ کوئی ان کو بھلائی سے یاد کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جو شان و شوکت عطا کی ہے، جو جاہ و حشمت عطا کی ہے، اس پوری دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی. اللہ کی ناراضگی اور غضب کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس مشرک نے گستاخی کی تھی، اللہ نے فرمایا زنیب کہ یہ ولد الحرام ہے. کیا کہا؟ کہ یہ ولد الحرام ہے، اپنے حقیقی باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ ولد الزنا، ولد الحرام. قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس لیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جس کسی نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ولد الحرام ہوگا، اور جو اپنے باپ کی حقیقی اولاد ہوگا وہ کبھی حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. اس لیے جتنے گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے باپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، یہ ولد الحرام اور ولد الزنا ہے. اور یہ ایسے منحوس لوگ ہیں کہ جن کی نہ نسل چلے گی اور نہ کوئی ان کو بھلائی سے یاد کرنے والا ہوگا. ان شانئک، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ دم بریدہ ہے، وہ مقطوع نسل ہے، وہ مقطوع ذکر ہے. آپ نہیں، آپ کو تو اللہ نے عزت و سربلندی کے آخری درجے تک پہنچایا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ اگر کوئی آپ کو ابتر کہتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. اللہ نے تسلی دی، تسلی دی کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں. جو یہ بات کہنے والے ہیں وہ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں. آپ کو تو ہم نے دینی اور دنیاوی ساری دولتیں دی ہیں، اور حصی اور روحانی ساری نعمتیں آپ کو دی، اور آپ ہی کو نہیں، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی دی. تو آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، لیکن اللہ نے آپ کے خاندان کو چلایا، بیٹیوں کے ذریعے چلایا. آج دنیا میں ان کی اولادیں پائی جاتی، ان کی اولادیں آج دنیا میں پائی جاتی جن کو سادات کہا جاتا ہے.
وہ حضور کی نرینہ اولاد سے تو نہیں ہے، لیکن حضور کی جو بیٹیاں تھیں ان سے اللہ نے ایک سلسلہ باقی رکھا، اور آج الحمدللہ روئے زمین پر وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن کو سادات کہا جاتا ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ صدقہ و زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور یہ اتنے رفیع المرتبت لوگ ہیں کہ ان کو یہ رقم نہیں دی جائے گی، ان کو دی جائے گی اچھی رقم، زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ان کو دیا جائے گا، زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیں گے۔ آپ کو تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو خیر کثیر ادا کیے، اور ابد الآباد تک، ابد الآباد تک آپ کا نام رہے گا۔ اللہ کی عجیب شان ہے، 24 گھنٹہ اس فضا میں اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ 24 گھنٹہ، جیسے آج ابھی یہاں رات ہے، کہیں دن ہوگا، کہیں شام ہوگی، کہیں عصر کا وقت ہوگا، کہیں ظہر کا وقت ہوگا، کہیں فجر کا وقت ہوگا۔ 24 گھنٹہ اذان کی آواز اس فضا میں گونجتی رہتی، اور اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ ابد الآباد تک آپ کا نام رہے گا، آپ کا ذکر خیر رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کیے، اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی اس فضا میں 24 گھنٹہ گونجتا رہتا ہے کوئی ایسا؟ تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، اب آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، خاندان ختم ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں آپ کے دشمن، وہ لوگ ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ دم بریدہ ہے، وہ مقطوع نسل ہے، وہ مقطوع ذکر ہے، آپ نہیں۔ ذوحان کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک بنایا ہوا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ لوگ ابھی نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، نیا نام رکھنے کے چکر میں کچھ بھی نام ایسا رکھ دیتے جو پیچھے کسی نے رکھا نہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے اچھے نام تھے وہ سب پیچھے رکھے جا چکے، اب اگر نیا نام ڈھونڈ کے لاؤ گے تو یا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یا پھر اس کا جو ہے خراب معنی ہوگا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک شخص نے مجھ سے فون پہ پوچھا کہ میری بیٹی کا نام میں نے عنائزہ رکھا ہے، کیا معنی ہے؟ میں نے کہا دیکھنا پڑے گا۔ بہت ڈھونڈا ڈھانڈا تو ملا وہ لڑکی جو خیر اور بھلائی سے دور ہو۔ اس کو میں نے بتایا بھائی اس کا معنی ہے، بولے پھر بدلے پڑیے منو، پھر ہاں بدلے پڑیے۔ بولے جب سے پیدا ہوئی ہے نام رکھے، جب سے بیمار ہے۔ بولے ظاہر بات ہے صحت بہت بڑی خیر اور بھلائی ہے، اس سے دور ہی رہے گی نا۔ یہ چھینکنے والا اگر الحمدللہ نہ کہے تو کیا ہمیں جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب دینا ضروری نہیں۔ حضور کی مجلس میں ایک شخص نے چھینک آئی تو کہا الحمدللہ، تو حضور نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد ایک اور شخص کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا،
تو حضور نے یرحمک اللہ نہیں کہا. یرحمک اللہ کے معنی ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو اس شخص نے کہا کہ اس کو چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ کہا اور مجھ کو چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ کی دعا نہیں دی. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہا. تجھ کو چھینک آئی تو نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا. اس لیے کہنا جواب دینا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں اسے دعا دینی چاہیے یرحمک اللہ. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب چھینکنے والے کو دعا دی گئی تو چھینکنے والا دعا دینے والے کو دعا دے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ راہ راست پر رکھے. انہیں دوسرے شخص کو سلام کیا اور وہ آواز میرے کان تک آئی تو مجھ کو بھی جواب دینا چاہیے. آپ نے سنے نا، یہ دعا ہے، اس نے ہم کو دعا دی. اگر وہ السلام علیکم نہیں کہے بلکہ کسی کو مخاطب کر کے السلام علیکہ کہے کہ تجھ پر سلامتی ہو تو ظاہر بات ہے اس نے کسی ایک کو متعین کر دیا ہے. لیکن جب اس نے علیکم کہا السلام علیکم تو جتنے لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ دوسری جو مخلوقات ہے جیسے جنات وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس لیے کہیں سلام کرو اور آواز آئے تو ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر سے کہاں سے آئی. آپ نے دعا دی ہے، جو مخلوق نظر نہیں آتی وہ جواب دے سکتی ہے اور کبھی سن بھی سکتے ہو، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. خطبہ سنتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ خطبے کے دوران ہر چیز بنائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو اور امام دوران خطبہ وہ آیت پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو. تو جب یہ آیت سنی جائے تو سب کو درود پڑھنا چاہیے. سب سے چھوٹا درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اب خطبے کے دوران منع ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ دل میں درود شریف پڑھ لیں. دل میں درود شریف پڑھ لیں، اس لیے کہ دل کا پڑھنا بھی اللہ کو سنائی دیتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ دوران خطبہ دعا قبول ہوتی ہے. دوران خطبہ سے مراد یہ ہے دونوں خطبوں کے درمیان جب پہلا خطبہ دے کر کے امام خطیب بیٹھ جاتا ہے اور کچھ لمحوں کے لیے بیٹھا رہتا ہے اس وقت ضرور دعا کرنی چاہیے. آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہو، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہو. اگر فرض نماز میں ثنا پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں؟ ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. فجر مغرب اور عشاء میں امام صاحب آواز سے قرات کرتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن ظہر عصر میں امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں تو کیا ہمیں قرات کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہی حکم ہے کہ جب قرآن کریم امام پڑھے تو تم خاموش رہو، بغور سنو. سنائی دے رہا ہے تو بغور سنو، نہیں سنائی دے رہا ہے تو خاموش رہو. کیرم اور لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ یہ وقت کی بربادی ہے، اور اگر اس سے احکام الہی نماز چھوٹ جائیں، ماں باپ نے منع کیا ہم نے ان کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ شہید کہلائے گا؟ شہید کی دو قسم، ایک شہید دنیاوی اور ایک شہید اخروی. شہید دنیاوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک دنیا سے ہی شہیدوں
جیسا کیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں اللہ اور اس کے دین، اللہ اس کے رسول اور ان کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہوا جان دے دے، وہ شہید دنیاوی ہے۔ یہیں سے اس کے ساتھ شہیدوں جیسا معاملہ ہوگا، اس کو غسل نہیں دیں گے اور اس کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ کپڑا نہیں اتاریں گے، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ وہ نماز جنازہ دعا ہے اور اس کو اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو لے جا کے دفن کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کے جسم پر وہی کپڑا ہوگا جو شہید ہونے کے وقت تھا، اور خون اسی طرح جسم سے بہہ رہا ہوگا جیسے شہید ہونے کے وقت بہا تھا۔ یہ شہید دنیاوی ہے، اور ایک شہید اخروی ہے کہ اس کے ساتھ آخرت میں شہیدوں سا برتاؤ ہوگا، یعنی شہیدوں کا مقام اللہ اسے دیں گے، لیکن دنیا میں عام انسانوں کی طرح اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ تو شہید دنیاوی کے علاوہ 100 ایسے لوگ ہیں جو شہید اخروی ہیں۔ ان میں سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا شخص اگر انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ مفتی صاحب ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا نفل میں شمار ہوگا، سنت ادا ہوگی یا نہیں؟ سنت ادا نہ ہوگی۔ مفتی عامر عثمانی، میں کسی مفتی کے خلاف تو کچھ نہیں کہتا، یہ ان کا اپنا علم ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے جس میں ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اس روایت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سنت نہیں ہے، نفل ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ گھر میں 3 بہویں ہیں، میری والدہ 2 بہوؤں کے ساتھ انصاف کرتی ہے اور چھوٹی بہو کے ساتھ ناانصافی، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ درست نہیں، یہ ظلم ہے۔ میرے بھائی کو لڑکی ہوئی ہے، کوئی اچھا نام بتائیے، فاطمہ رکھ دو، زینب رکھ دو، مریم رکھ دو، عائشہ رکھ دو، حبیبہ رکھ دو۔ ہم نے 3 اور 4 رکعت کی نماز میں پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا، ہمیں یاد نہیں تھا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ مسجد کا صحن چھوڑ کر مدرسے کے طلبہ اوپری حصے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ انتظامی لائن سے ایسا کرنا درست ہے۔ کھانا کھانے کے دوران الٹے ہاتھ سے پانی پینا کیسا ہے؟ کیا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پیے، اور اگر سیدھا ہاتھ ملوث ہے، یعنی اس میں شوربہ لگا ہوا ہے، کچھ کھانے پینے کا چاول وغیرہ لگا ہے، گلاس کو اگر اپنے ہاتھ لگا دیں تو گلاس پر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، تو علماء نے یہ بھی بتایا کہ آپ گلاس الٹے ہاتھ سے پکڑو اور سیدھے ہاتھ کا سہارا دے دو، ایسے صرف الٹے ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے۔ احرام مصر کس نے تعمیر کیا؟ مصر والوں نے کیا تھا، تم تو نہیں گئے تھے بنانے کے لیے۔ 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی تو امام کے آخری قاعدے میں کیا مجھے بھی التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا پڑھنا چاہیے؟ نہیں، یہ آپ کا آخری قاعدہ نہیں ہے، آپ التحیات پڑھ کر چپ رہیں گے، درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے۔ من تشا نام کے کیا معنی ہیں؟ من تشا کے معنی جو تو چاہے۔ اب کسی کو نام رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں۔ کیا قیام اللیل باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ قیام اللیل باجماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں، فرض نمازوں کی جماعت ہے، اور رمضان المبارک میں وتر کی نماز باجماعت ہے، سنتوں کی اور نفل کی جماعت نہیں۔ کیا گھروں میں سجاوٹ کے طور پر لوگ قرآن پاک کی آیتوں کے فریم بنا کر لگاتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کلام زینت کے لیے نہیں ہے. اللہ کا کلام کلام ہدایت ہے. اللہ کا کلام اس پر عمل ہونا چاہیے. آپ کے گھر کی رونق کے لیے اور زینت کے لیے آپ اللہ کا نام یا قرآن کریم کی آیات استعمال کریں، مناسب نہیں. ان دنوں سواریوں پر لوگ قصوہ لکھواتے ہیں اور ساتھ میں اونٹنی اور ایک آدمی کی تصویر بھی ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی شرعی حیثیت بتائیں. قصوہ نام لکھوا سکتے. حضور کی اونٹنی تھی، حضور کے خچر تھے، حضور کے گھوڑے تھے، سب کا نام تھا. حضور کی اونٹنی کا نام عزبہ تھا، حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، حضور کے خچر کا نام دلدل تھا، گھوڑے بھی تھے ان کا بھی نام تھا. تو سواری کے اوپر یہ لکھوا سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ایک اونٹنی اور اس کے ساتھ ایک آدمی رسی پکڑ کے چل رہا ہے، یہ تصویر نہیں لگانا چاہیے. گزارش ہے کہ جامع مسجد میں مستورات کی نماز کا انتظام کیا جائے. مصلی بڑھ جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابیات سے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارا میرے پیچھے میری مسجد میں میری اقتداء میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب تم کو اس وقت ملے گا جب تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو گے. اس سے زیادہ ثواب گھر کے اندر نماز پڑھو گی. اس سے زیادہ ثواب گھر کے کسی کونے میں کسی کوٹھری میں آپ نماز پڑھو گے. حضور کی امامت اور اقتداء سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب، اس سے زیادہ ثواب عورتوں کو گھر کی نماز میں ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورتوں پر جمعہ اور جماعت نہیں. کیا نہیں ہے؟ جمعہ اور جماعت نہیں. وہ جمعہ کے دن گھر پر ظہر کی نماز پڑھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے. بعض عورتیں اپنی طرف سے 2 رکعت نفل بڑھا کے پڑھ لیتی ہیں، تو نفل نماز آپ بڑھا کے پڑھ سکتے ہو، لیکن جمعہ کی نماز عورتوں پر نہیں. جمعہ اور جماعت. کپڑے پر اگر جاندار کی تصویر ہو تو نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، مکروہ ہوگی. حرم میں اب تراویح 10 رکعت ہوتی ہے. اگر ہم وہاں تراویح پڑھیں تو کیا صورت ہوگی؟ 10 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے بعد 10 رکعت اپنی پڑھ لے. زید کی شادی ہے اور بہت غریب ہے، وہ اکیلا کمانے والا ہے، باپ بوڑھا ہے. زید کی 5 بہن ہیں. زید زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، تو کیا زکوٰۃ کا پیسہ زید کی شادی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دو. اس کو دے دیے، وہ اپنے یہاں اس رقم سے جو کرنا چاہے کرے. اگر وہ آپ کو دعوت دے تو آپ کھانا بھی جا کے کھا سکتے ہو. اس لیے کہ جب آپ نے دے دیا تو یہ آپ کے ہاتھ میں جب تک یہ رقم تھی، مستحق کے ہاتھ میں نہیں گئی، وہ زکوٰۃ تھی. مستحق کے ہاتھ میں جانے کے بعد آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ مستحق کے لیے صاف ستھری رقم ہے. اس سے اگر وہ کھانا پکائے اور آپ کو کھانے کے لیے بلائے تو آپ جا سکتے ہو. پہلے قاعدے میں مقتدی اتحیات پڑھ چکا ہے، درود ابراہیم نہیں پڑھے، اس سے زیادہ بیٹھ گئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ امام بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. امام صاحب اطمینان سے اتحیات پڑھتے ہیں. تم کو جلدی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی اطمینان سے پڑھو. اب ظاہر بات ہے کہ تم بہت جلدی پڑھ لیتے ہو اور امام اطمینان سے پڑھتا ہے تو اتحیات پڑھ کر چپ بیٹھے رہو، درود ابراہیم نہیں پڑھنے کا. ہر اسلامی مہینے کی 29 تاریخ کو ایک شخص واٹس ایپ پر چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے، ایسا میسج چلاتے ہیں. تو کیا ہر مہینے کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا
اور آپ خود چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور جب چاند دکھتا تھا تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اہلال رشد و خیر، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا چاند بناؤ، بھلائی اور خیر والا چاند بنا۔ جو آدمی یہ دعا مانگے گا مہینے بھر امن و امان اور چین سکون سے رہے گا، انشاءاللہ بھلائی اور خیر بھی نصیب ہوگی۔ 4 رکعت سنت کی نیت باندھی، لیکن 2 ہی رکعت ہوئی تھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو کیا کرے؟ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے ایمان کا خطرہ ہے، کیا نماز پڑھنے کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ دینی چاہیے، اور اگر نہیں توڑی تو ایمان جانے کا خطرہ ہوگا یا نہیں؟ نماز نہیں توڑنے کا، نماز 2 طریقے سے پڑھی جاتی، ایک تو اکیلے اور ایک جماعت سے۔ اگر اپنے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان نماز وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب ہم کو بہتر یہ ہے کہ جا کر کے وضو کر کے آ کے اثر نو نماز پڑھیں، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی وضو ٹوٹا ایسے کر کے پلٹ کے جانے کا وضو خانے پہ وضو کرنے کے لیے۔ اب ظاہر بات آپ ایسے ایسے نکلو گے تو لوگ بولیں گے یہ اڑا تو نہیں ہو گیا، اور لوگ پوچھیں گے تو آپ جواب دینا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، اس لیے ایسے کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ یار کوئی پریشانی ہے، یا تو نقصیر پھوٹی ہے یا الٹی ہونے والی ہے، تو لوگ ایسے راستہ دے دیں گے۔ آپ نکل جاؤ، وضو کر کے آؤ، آ کر پھر جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اگر کوئی رکعت نہیں چھوٹی ہے تو امام کے ساتھ سلام پھیر لو، اور اگر رکعت بیچ میں چھوٹ گئی تو جیسے شروع میں چھوٹتی ہے تو اپنے نماز کیسے پوری کرتے، ایسی اگر بیچ میں چھوٹ گئی ہے تو جو رکعت چھوٹی ہے اسی رکعت کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ 3 سے 4 سال پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر مولانا ذوالفقار نقشبندی آئے ہوئے، اس طرح خواب دیکھنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محبت کی بات ہے، دلی تعلق ہے، اس لیے آپ نے دیکھا۔ اللہ والوں کو گھر میں دیکھنا اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے۔ امام رکوع میں ہے اور ایک شخص آیا اور اللہ اکبر بول کر جلدی سے رکوع میں چلا گیا، جیسے ہی رکوع میں گیا امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ اگر امام کے ساتھ رکوع میں ہم شامل ہوئے اور ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم ہم نے کہا تو ہم کو رکوع ملا، اور رکوع ملا تو رکعت ملی، اور اگر ہم رکوع میں جانے لگے اور امام صاحب اٹھ گئے اور رکوع میں ہماری شرکت ایک تسبیح کے بقدر نہیں ہو سکی تو ہم کو رکوع نہیں ملا، ہم کو رکعت نہیں ملی۔ سو کر اٹھنے کے بعد شک شبہ رہتا ہے کہ احترام ہوا ہے یا نہیں، ہوا ہوگا تو دکھے گا نا، اور اگر نہیں دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام نہیں ہوا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال اس دنیا میں موجود ہے۔ دجال کا فتنہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتاریں گے۔ دجال 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، 40 دن میں، اور جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی چلتی دکھائی دے گی، لیکن جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ دنیا کے تمام شہروں میں وہ جائے گا لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے ان دونوں شہروں کے دروازے پر اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں موجود ہے یا نہیں
بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دجال ہے اور قید ہے سمندر کے درمیان، قرب قیامت میں وہ آئے گا۔ سورج گہن اور چاند گہن پر حاملہ عورتوں کو بہت سارے کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ کوئی کام منع نہیں، لیکن سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر نماز اور عبادت اور صدقہ و خیرات کا حکم ہے۔ سورج گہن میں نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور چاند گہن میں نماز اکیلے اکیلے پڑھی جائے گی۔ صدقہ و خیرات دینا چاہیے، لمبی نماز نہیں پڑھ، یعنی جب سے گہن شروع ہو وہاں سے لے کر گہن ختم ہونے تک آپ نماز پڑھیں۔ اگر اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتے تو جو نماز پڑھنا ہے پڑھ لیں، بقیہ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ میرا ایک دوست مکہ مکرمہ کام کرنے گیا ہے، بغیر احرام باندھے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے میقات پہ جا کر کے احرام باندھ کر عمرے کا آ کر عمرہ کر لینا چاہیے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ ہم لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوکن وغیرہ میں تو دہی میں مچھلی پکائی جاتی نا، مچھلی پکائی جاتی ہے اور اس کے شوربہ دہی کا ہوتا ہے، اس لیے یہ ایسے ہی ہے۔ ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، اگر آستین آدھی ہے، کوہنی کھلی ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ نماز میں اگر دیری سے شامل ہوئے تو آخری رکعت میں پہلا سلام ہونے کے بعد لوگ باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ دونوں سلام ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ پہلے سلام پر نماز ختم ہو جاتی، دوسرا سلام سنت ہے، اس لیے امام نے پہلا سلام پھیرا، اب اپنی اقتدا ختم ہو گئی، امام کی نماز پوری ہو گئی، ہم لوگوں کی نماز باقی ہے، اب امام اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ پہلے سلام کے بعد کھڑے ہو سکتے، دوسرے سلام میں شرکت کرنا چاہے سنت ہے، شرکت کر لے پھر کھڑے ہوں۔ ہم لوگ اگر قاعدے میں شریک ہوئے تو التحیات پوری کر کے اٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ شریک ہوتے ابھی التحیات پوری نہیں پڑھے، سلام پھیر دیے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے، التحیات پوری کر کے اٹھنا چاہیے۔ بینک کا کیلنڈر لگانا کیسا ہے؟ نہیں لگانا چاہیے، 10 روپے کا تو ملتا ہے، اپنے جائز اور حلال پیسے سے لانا چاہیے اور لگانا چاہیے، بینک سے نہیں لینا چاہیے۔ کیا علیزہ فردوس نام رکھ سکتے ہیں؟ علیزہ کے معنی یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی معنی ملتا نہیں۔ فردوس نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، میری نظر سے ایسے کہیں صراحت سے تو گزرا نہیں، لیکن بعض علماء نے منع کیا ہے۔ کیا مکے میں کام کرنے والوں کے لیے عمرہ کے لیے میقات جانا ضروری ہے؟ عمرہ کرنا ہے تو مکے میں رہنے والے ہل میں جائیں گے، حرم سے باہر، میقات پہ جانا ضروری نہیں۔ مروان نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اے نبی کہنا کیسا ہے؟ یا ایھا النبیوں کا ترجمہ ہے اے نبی۔ مٹی کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے، حاملہ عورتیں اکثر کھاتی ہیں، مٹی کھانا حرام ہے۔ شادی کی عمر ہوتی نہیں ہے، گناہوں کا خطرہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا بچپن میں شادی کر دیں گے؟ بالغ ہونے کے بعد شادی ہوگی، اور بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ ہندوستان کی تاریخ کالا پانی آتا ہے، کالا پانی سے کیا مراد ہے؟ انڈومان نکوبار میں جو قید خانہ تھا، وہاں جن کو قید کیا جاتا تھا ان کو بولتے تھے کالا پانی کی سزا۔
قربانی کا جانور رنگین بچھڑا پالنا. مہاراشٹر کے اندر گو ونش پر پابندی ہے. ہم لوگ ہر سال قربانی میں رنگین جانور کی قربانی دیکھتے. نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے ہر ایسے کام سے منع کیا ہے جس سے آدمی کی جان کو یا مال کو خطرہ لاحق ہو. اب ظاہر بات ہے آپ نے جانور کاٹا اور ریڈ پڑی تو جانور بھی جاتا ہے, پاؤڈر مار دیتے گوشتوں پر, اور کیس بن گیا تو پھر خرچہ بھی پیچھے لگ جاتا. اس لیے رنگین جانور کی قربانی شرعاً جائز ہے, لیکن جب ہماری حکومت نے اس پر پابندی لگا دی ہے تو ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. اور اس سال بقرعید سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ جمعیت کی طرف سے اس کا اعلان کریں گے. پچھلے سال جو حادثہ پیش آیا تھا کہ کانٹا مارکیٹ میں بہت بڑی تعداد رنگین جانوروں کی تھی اور فرقہ پرستوں کی طرف سے کارروائی ہوئی تھی, اور وہ سارے جانور بحق کے سرکار ضبط ہو گئے تھے. اب بتانے والے بتاتے ہیں تقریباً 2 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا. کتنے کا؟ یہ پیسہ ایسے ہی تھوڑی آتا ہے, بہت محنت سے کمایا جاتا ہے. گوشالہ کے نام پہ سارے جانور اٹھا کے لے گئے, ان کا تو 2 کروڑ کا فائدہ ہو گیا, تمہارا 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا. اس لیے رنگین جانور کا ذبیحہ یا رنگین جانور کی قربانی سے احتیاط کرنا چاہیے. جانور کی گندگی اور بدبو سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا, جانور سڑک اور راستے پہ باندھنے سے راہگیروں اور سواریوں کو آمد و رفت میں دقت آتی ہے. ایسا کرنا ظاہر بات ہے کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. وہ کون سی مسجد ہے جس میں سال میں 1 مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ مسجد نمرہ, میدان عرفات کی مسجد ہے. اگر کسی نے ہدیے میں مسواک دی اور ہم نے اسے فروخت کیا تو اس کا پیسہ جائز ہے؟ جائز ہے. جب ہم کو کسی نے دے دیا ہم مالک ہو گئے, اب ہم استعمال کریں یا کسی کو ہدیہ دے دیں یا بیچ دیں, دونوں سب جائز ہیں. حفظ قرآن یاد نہیں ہوتا, کیا وظیفہ یا دعا, کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں. درود شریف پڑھنا چاہیے اور محنت کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ پڑھتے تھے, امتحان میں ہمارا ایک ساتھی تھا تو اس نے سوالات جو آئے ایک کا بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا, محنت کرتا نہیں تھا, تو اس نے لکھ دیا کہ نمبروں کی گٹھری تیرے پاس ہے, اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. تو نمبر دینے والے ممتحن نے نمبر دینے کی جگہ لکھا کہ کتابوں کی گٹھری تیرے پاس ہے, اگر یاد کر لے تو کیا بات ہے. تو محنت کرنا چاہیے. ہم لوگ اماں کے پاس پڑھتے تھے اور کبھی بولتے تھے کہ یاد نہیں ہوتا تو بہت مار کھاتے تھے. اور بچپن تھا, والدہ کہتی تھی کھاؤ تو پیٹ بھرتا نا, اور پانی پیے تو پیاس بجھتی ہے. تو یاد کریں گے تو یاد بھی ہوگا نا, یاد ہی نہیں کرو گے تو کیسے یاد ہوگا. محفل قرات یا محفل نعت میں سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ جائز ہے. زید ایک شیعہ لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو کیا زید کا نکاح جائز ہے؟ جائز نہیں. سورہ بقرہ پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ جائز ہے, مگر اس پر اجرت لینا جائز نہیں. عقیقہ اگر 7 دن میں نہیں کر سکے تو زندگی بھر میں جب چاہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. زندہ لوگوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے, مرحوم لوگوں کا عقیقہ نہیں. ہیرا پورا ثنا ہائی اسکول کے سامنے ایک مسجد ہے جو 1 مہینے سے بنی ہے, اس کی پاور آکڑی ڈال کر چلا رہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ چوری ہے بجلی کی.
پھر وہ چاہے مسجد کے لیے ہو یا گھر کے لیے ہو یا کارخانے کے لیے ہو، چوری تو چوری ہے۔ جو عورت اپنے ناخن میں نیل پالش لگائے اس کو غسل کی حاجت ہو تو کیا ناخن میں نیل پالش کے ہوتے ہوئے غسل ہو جائے گا؟ غسل بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایسی چیز جو اعضائے وضو تک پانی کو پہنچنے سے روکے تو اس میں وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ حفاظت کے لیے کالے دھاگے پر قرآنی آیات پڑھ کر اسے پاؤں میں پہن سکتے ہیں کیا؟ گنڈا جس کو بولتے ہیں، تعویذ اور گنڈا، علماء کی ایک جماعت اسے حرام کہتی اور علماء کی ایک جماعت اسے جائز کہتی، مگر جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ صبح و شام آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہے، اور اسی طرح جو ہے آیات حفظ یا دعائیں وہ پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا اصل ہے۔ بچے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ان کے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، علماء کی ایک جماعت نے اس کو جائز کہا ہے۔ اگر عورتوں کو سفید پانی کی بیماری ہو تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بیماری ہے اور اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے سسر اور بہو کے تعلق سے سوال کیا ہے اور کچھ ایسی باتیں لکھی ہے جس کا پڑھنا مناسب نہیں تھا۔ سسر اور بہو کے درمیان رشتہ میاں بیوی کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر سسر نے بدنیتی کے ساتھ بہو کو اس طرح ہاتھ لگایا کہ دونوں کے جسم کی گرمی محسوس کی گئی، یا اس سے آگے اس نے کچھ سسر نے کیا، چاہے بہو کی مرضی ہو یا نہ ہو، سسر نے زور زبردستی کی، گلے سے لگایا، بوسہ دیا یا اس سے آگے کی کوئی حرکت کی، تو یہ بہو اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی اور یہ حرمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ اس لیے سسر اور بہو کے درمیان یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، اس کا بہرحال لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی شخص نے 50 سوال لکھ کے دیے۔ دیکھو چند صورتیں باقی رہ گئیں درس قرآن کی تکمیل میں۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی بڑے عالم دین کو یا اپنے استاذ کو بلائیں، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، مفتی احمد صاحب خانپوری صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، دارالعلوم کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب، سبوں نے معذرت کر لی۔ کوئی آنے کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ ضیاء سیٹ سے آج بات ہوئی تو یہ ہوا کہ ہم ایک کمیٹی بنا لیں گے اور کمیٹی والوں کے مشورے سے کیا فیصلہ لینا ہے وہ فیصلہ لیں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے چند لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی اور اس طرح ایک کمیٹی بنا کر کے پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ درس قرآن کے تکمیل درس قرآن پر کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.